دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 8 بجے JTR میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات ہیں ہمارے پاس اور مفتیان کرام کا ایک پینل ہوگا ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے۔ اور ناظرین کرام، آج جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کل 6 ستمبر، آج 7 سپتمبر ہے، اور کل کا جو دن وہ ہماری جغرافیائی سرحدوں کے حوالے سے، ان کے دفاع کے حوالے سے منایا گیا، اور آج کا جو دن ہے 7 ستمبر یوم ختم نبوت، ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا ایک تاریخی دن ہے۔ اور اس دن میں وہ تاریخی لمحہ تھا جب ہم نے ایک بہت بڑی کامیابی ایز اے مسلمان ریاست حاصل کی تھی اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے۔ ناظرین محترم، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب موجود ہیں، اور سینئر مفتی ہیں، استاذ الحدیث جامعۃ الرشید کراچی، اور دیگر بہت ساری خدمات ہیں جامعۃ الرشید میں۔ ختم نبوت کے حوالے سے بھی آپ کی بڑی ماہرانہ رائے رہی ہے۔ جو ابھی کیس چل رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، بڑا کلیدی کردار تھا اس کیس کی جو ہیئرنگز ہوئی ہیں وہاں پہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی عدالت میں، تو آج وہ بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے۔ مفتی طارق مسعود صاحب آج کے دوسرے معزز مہمان ہیں، بڑے دنوں بعد تشریف لائے ہیں، سفر پہ تھے، سینئر مفتی ہیں، استاذ ہیں سینئر جامعۃ الرشید کراچی کے، اور معروف مذہبی اسکالر ہیں، مزید کسی تعارف کے محتاج یقیناً وہ نہیں ہیں۔ تو میں شروع میں تو کچھ آپ کے سوالات، یقیناً وہ بھی بہت ضروری ہیں کیونکہ آپ اس امید سے بیٹھے ہیں کہ آپ کے سوالات اس پروگرام کا حصہ ہوں گے، تو ہم کچھ سوالات آپ کے شامل کر لیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے موضوع کو بھی لے کر چلیں گے، اور خاص طور پر جو آج فیصلہ ہوا ہے ایک قادیانی مشیر کو پاکستان میں جو ایک حکومتی ذمہ داری دی گئی تھی عمران خان صاحب کی جو مشاورتی اقتصادی کمیٹی اس کی کابینہ میں، اس کا فیصلہ واپس لیا گیا۔ یہ بڑا جرأت مندانہ ایک اقدام ہے کیونکہ آسان نہیں ہوتا۔ ہم لوگ تو ظاہر ہے ایک انوائرمنٹ میں رہنے والے لوگ ہیں، سب کچھ اپنا ہے، مدرسہ اپنا، مسجد اپنی، تو ہم کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن جب ایک آدمی حکومت میں بیٹھا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی فیصلہ کرنا یقیناً وہ آسان نہیں ہوتا، اس طرح سے جس طرح دباؤ ہیں انٹرنیشنلی، اندرونی وہ بہت سارے، تو ایک جرأت مندانہ اقدام ہے، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ پروگرام کے اگلے حصے میں۔ فی الحال میں مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی طرف سوال لے کر جا رہا ہوں۔ آپ کے محبوب پاشا صاحب کا سوال ہے انڈیا سے، سر کہتے ہیں کہ نماز میں ہونٹ ہلانا کافی ہے یا آواز آنی چاہیے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دل ہی دل میں قرات کرنا نماز میں کافی ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو یہاں میں تھوڑا سا اس کو واضح کروں، 3 درجات ہے قرات کرنے کے۔ صحیح۔ ایک تو یہ ہے کہ ہونٹ بالکل بند ہو اور آدمی صرف تصور میں اور دل میں قرات کرتا رہے، تو اس سے نماز بالکل ادا نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے اس طرح نمازیں پڑھی ہے تو وہ سب نمازیں واجب الادا ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا مرتبہ اور مرحلہ یہ ہے کہ آدمی حروف کی ادائیگی تو کرے اس طریقے سے کہ زبان ہلائے، اور ہر حرف کے لیے جو مخرج ہے، یعنی جہاں زبان کو ٹکرانا ہے وہاں زبان ٹکر جائے اور وہ لفظ ادا ہو جائے، لیکن یہ کہ سنائی نہ دے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے جس کو تصحیح حروف کا مرحلہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ اتنی آواز بھی نکلے کہ آدمی خود سن سکے، اور قریب، بالکل قریب جو 1-2 لوگ ہو وہ بھی سن سکے۔ تو سب سے جو محتاط طریقہ ہے خفیہ سری نمازوں میں قرات کرنے کا، وہ یہ تیسرا طریقہ ہے کہ حروف کی ادائیگی بھی ہو اپنے مخارج سے، اور ساتھ اتنی آواز کے ساتھ ہو کہ خود آدمی سن سکے۔ یہ عامت المشائخ کا قول ہے، اور اس میں بالکل بے غبار طریقے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ لیکن جو دوسرا طریقہ ہے کہ محض حروف کی ادائیگی صحیح طریقے سے ہو، اور جس میں ہونٹ ہلنا بھی یقیناً ضروری ہے، اگرچہ آواز سنائی نہ دے تو یہ بھی کافی ہے۔ اس طریقے سے بھی نماز اگر کسی نے پڑھی ہے تو ہو جاتی ہے۔ تو صرف دل ہی دل کے تصور سے بہرحال نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ جنید صاحب ایبٹ سے پوچھتے ہیں جی، کسی بندے نے کی 1 رکعت رہتی تھی، مسبوق ہو گیا وہ 1 رکعت کا، اور امام صاحب نے جیسے ہی سلام پھیرا تو بجائے اس کی کہ وہ کھڑا ہو جاتا فوراً اس نے بھی ساتھ سلام پھیر دیا بھول کے، اور جیسے یاد آیا تو فوراً کھڑا بھی ہو گیا، پھر تو نماز پہ کوئی فرق تو نہیں پڑ سکتا؟ بس اس میں یہ ہے کہ جو سلام انہوں نے پھیرا ہے، یہ اگر امام کے بالکل ساتھ ہی سلام پھیرا ہو، جیسے امام نے السلام علیکم شروع کیا تو انہوں نے بھی سلام پھیر دیا، تو پھر تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر امام نے سلام پہلے پھیر دیا ہو، پھر اس کے بعد انہوں نے سلام پھیرا ہے اور وہ بھول کر، تو پھر یہ جو بقیہ نماز ہے ان کی، اس کے آخر میں سجدہ سہو کرنا بھی ان کے اوپر لازم ہے۔ اگر نہ کیا ہو تو پھر دوبارہ نماز پڑھنا لازم ہوگا۔
لازم ہوگا جی. بہت بہت شکریہ. محمد جنید صدیقی صاحب میرٹھ انڈیا سے پوچھتے ہیں جی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قاعدہ اولیٰ میں درود شریف پڑھ لیا تو سجدہ صاحب واجب ہوگا، لیکن کتنی مقدار پڑھنے سے واجب ہوگا؟ وہ درود شریف کتنی مقدار میں پڑھا ہو تو سجدہ صاحب واجب ہوگا؟ بس اس حوالے سے فقہاء کی مختلف آراء ہے. ایک قول یہ ہے جس پر بہت سارے فتاویٰ میں فتویٰ ہے کہ اللہم صلی علی محمد تک کہنے سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے جی. لیکن ہمارے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے جو تحقیق ہے سن فتاویٰ میں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، تو اعلیٰ کا جو لام ہے یہاں تک اگر کسی نے تشہد پڑھا ہے پھر تو سجدہ سہو لازم ہے، اگر اس سے کم پڑھا ہے تو پھر لازم نہیں ہے. ظاہر ہے آسانی اس دوسرے قول پر عمل کرنے میں ہے اور احتیاط جو ہے وہ پہلے والے میں ہے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. اتر پردیش انڈیا سے محمد عثمان صاحب کا سوال ہے. مقتدی جب امام صاحب کے ساتھ نماز میں شریک ہوتے ہیں تو ہر بار جو تکبیر امام صاحب کہتے ہیں تو مقتدیوں کو بھی ساتھ میں وہ تکبیر دہرانا ہر بار ضروری؟ جی، تکبیر انتقالات یعنی ایک رکن سے دوسرے میں منتقل ہونے کے لیے جو تکبیر ہے یہ مسنون ہے جی. امام کے لیے اونچی آواز سے اور مقتدی کے لیے ہلکی آواز سے، لیکن مسنون ہے. تو چونکہ یہ مسنون ہے تو اس حوالے سے تو ضروری ہے کہ ایک سنت عمل ہے اور سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اس حوالے سے ضروری نہیں ہے کہ اس کے نہ ہوتے ہوئے نماز فاسد ہو یا کوئی سجدہ سہو لازم ہو، تو ایسا کوئی حکم نہیں ہے، باقی پڑھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ سر. اور حبیب اللہ صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر امام صاحب ہر فرض نماز کے بعد ان کے معمول ہے کہ بڑی لمبی ساری دعا وہ کرواتے ہیں، تو کیا ہر نماز کے بعد ان کے ساتھ اس دعا میں شریک ہونا ضروری ہے، یا اگر کبھی کوئی جلدی ہو کہ کام کی غرض سے بندہ نکل بھی جائے تو خیر ہے؟ بس فرض نمازوں کے بعد جو سب سے بے غبار طریقہ ہے جس پر کسی قسم کا فقہی اشکال یا کوئی بدعت کی بات اس پہ نہیں آتی، جی، تو وہ یہ ہے کہ آدمی انفرادی طور پر دعا کرے اور ہاتھ اٹھا کر اگرچہ کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن الگ سے انفرادی طور پر ہو، اس کی دعا کی ایک اجتماعی کیفیت نہ ہو. اور اسی طرح انفرادی دعا مانگتے مانگتے اگر ہر ایک انفرادی دعا مانگتا ہے اور جب دیکھا جائے تو ایک اجتماعی کیفیت نظر میں آتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر باقاعدہ اجتماعی دعا ہے کہ امام دعا کہتا ہے اور مقتدی اس پر آمین کہتا ہے اور اس طریقے سے بالکل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جی، تو اس کی بھی گنجائش ہے، اس کو بھی بذات خود ناجائز نہیں کہا جا سکتا. صحیح. لیکن اگر اس میں اس کو لازم سمجھا جائے یا ایسا ہو کہ اگر کوئی نہ کرے تو اس پر نکیر ہو، اس سے ناراضی کا اظہار ہو، تو پھر یہ بھی ناجائز بن جاتا ہے. تو بعض حضرات کی رائے ہے اور مختلف دلائل کو جمع کر کے اس کی گنجائش بھی بنتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آدمی انفرادی دعا ہی پر اکتفا کرے. لہٰذا ان کا جو سوال ہے کہ امام کے ساتھ شامل ہونا ضروری ہے، تو ضروری تو بالکل نہیں ہے، اور اگر کوئی ضروری سمجھتا ہے تو غلط سمجھتا ہے، اس کی وجہ سے یہ پورا عمل جو ہے نا وہ بدعت کے زمرے میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. خدیجہ دین صاحب قطر سے پوچھتی ہیں، سوال ہے ان کا کہ سجدہ تلاوت واجب ہے یا فرض ہے؟ ایک تو اس کی حیثیت بتا دیں. دوسرے یہ کہ اگر وہ سجدہ تلاوت نہیں کیا، قضا ہو گیا، چھوڑ دیا، تو تلاوت یعنی ختم قرآن کے اس جو ایک ہوتا ہے حکم ہوتا ہے یا اس کی جو فضیلت ہوتی ہے، اس میں کوئی کمی آئے گی اس سجدہ تلاوت کو چھوڑنے سے؟ بس یہ جو فرض واجب ہے یہ فقہی اصطلاحات ہے جو خاص باریکیوں کی وجہ سے ہے، تو اس حوالے سے تو سجدہ سہو واجب ہے. جی. لیکن جو عملی زندگی ہے، جو عمل کی روح سے ہے، تو اس میں فرض واجب کا کوئی خاص فرق نہیں ہے. جیسے کہ فرض پر عمل درآمد ضروری ہے تو واجب کا بھی یہی حکم ہے. جی. لہٰذا اس کو فرض عملی بھی کہا جا سکتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ سجدہ سہو ادا کرنا یہ لازم ہے، ضروری ہے، کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، لازم ہے. ٹھیک ہے. باقی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو اور تکبیر کہے اور سجدے میں چلا جائے اور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر پھر تکبیر کہے اور پھر بیٹھے رہے یا کھڑا ہو جائے، تو یہ ایک سجدہ سہو کی ادائیگی کا طریقہ ہے. صحیح. یہ بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر سجدہ سہو کے لیے تکبیر کہہ کر، سجدہ تلاوت کے لیے تکبیر کہہ کر چلا جائے زمین میں. ٹھیک ہے. باقی جو دوسری بات ہے کہ اگر کسی نے تلاوت کی اور سجدہ سہو تلاوت ادا نہیں کی تو اس کی تلاوت پر کوئی فرق پڑے گا؟ تو تلاوت کی حیثیت سے تو فرق نہیں پڑے گا، اور جو تلاوت کا ثواب ہے وہ تو پورا ملے گا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی تلاوت ہی کا ایک حصہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک سجدہ بھی لازم ہے. تو اگر یہ ادا نہیں کرے گا تو اس حوالے سے یقیناً اس میں نقصان ہوگا، لیکن تلاوت کا جو اپنا ثواب ہے وہ مکمل ہوگا. باقی اس میں کوئی پریشانی کی بات اس حوالے سے نہیں ہے کہ یہ فوری ادائیگی اس کی کوئی ضروری نہیں ہے، بعد میں بھی سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ جی. مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں جی. میں
صاحب آج 7 ستمبر کے حوالے سے ختم نبوت کا جو موضوع وہ بھی آپ کی طرف میں لاؤں گا، اس کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار رکھیے۔ پہلے سوال ہے سعادت علی صاحب کا، کیا نماز کے اندر کبھی کبھار رفع یدین کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احناف کے نزدیک اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک روایت کے مطابق رفع الیدین جو ہے وہ منسوخ ہے، جی، یعنی بالکل آخری عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ رفع الیدین کے ترک کرنے کا تھا۔ اس میں وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ وہ متاخر الاسلام ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا اور جو نبی کی نماز نقل کی اس میں رفع الیدین ہے۔ لیکن حضرت وائل ابن حجر ہی سے دوسری روایت ہے کہ جب وہ دوسری مرتبہ نبی کی خدمت میں آئے تو صرف تکبیر تحریمہ کے رفع الیدین کا تذکرہ کیا ہے، رکوع اور قومہ رکوع اور قومے کی طرف جاتے ہوئے رفع الیدین کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا۔ اس سے استدلال کیا گیا ہے اور بہت سارے اس پر یعنی دلائل ہیں کہ اہل کوفہ جہاں جو علم کا مرکز تھا ان کا اس پر اجماع تھا کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ ظاہر ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت کی نمازیں ان صحابہ نے فالو کی ہیں جو حضرت علی کے ساتھ کوفہ آئے تھے، اور امام مالک سے صحیح روایت سے ثابت ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے اہل مدینہ کو رفع الیدین کرنے والا نہیں پایا۔ لیکن بہرحال رفع الیدین کرنے کے بھی دلائل ہیں اور نہ کرنے کے بھی دلائل ہیں۔ امام ترمذی نے امام بخاری کے شاگرد ہیں، انہوں نے جب رفع الیدین کا تذکرہ کیا کہ رفع الیدین کی حدیث ذکر کی ہے تو فرمایا کہ وہ بھی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بعض صحابہ کا مذہب ہے۔ لیکن جب ترک رفع الیدین کا ذکر کیا ہے تو فرمایا وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے۔ لیکن بہرحال اس معاملے میں اعتدال کی رائے اختیار کرنی چاہیے، دلائل دونوں طرف ہے۔ تو ایسے موقع پہ جہاں فروعی اختلاف ہو کسی مسئلے میں، عوام کو بجائے خود فیصلہ کرنے کے بجائے یہ کسی مجتہد کو فالو کرنا چاہیے دوسرے کی رائے کے احترام کے ساتھ۔ تو بر صغیر میں فقہ حنفی رائج ہے، اور جب سے یہاں اسلام آیا ہے امام ابو حنیفہ ہی کے مسلک کو فالو کیا جا رہا ہے، وہ بھی قرآن و حدیث ہی پر مبنی ہے۔ تو اس لیے جب آپ ایک فقہ کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو اس کے تمام مسائل کو فالو کرنا چاہیے، اس میں خود مجتہد بننے کی کوشش کرنا اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ جو آج کل ایک بحث مباحثہ چل پڑا ہے لوگوں میں، اپنی دلیل کو دلیل، دوسرے کی دلیل کو بالکل ہی نہیں مانا جاتا۔ تو جب آپ امام حنیفہ کی رائے کو فالو کر رہے ہیں، اور وہ بہت سارے صحابہ سے منقول بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کان اصحاب علی و ابن مسعود لا يرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، کہ حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو دونوں طرف ہیں، میں نے بتایا کہ اس طرف بھی روایتیں، میرا مقصد رفع الیدین کا انکار نہیں ہے، دونوں طرف روایتیں ہیں۔ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، تو کسی ایک فقہ کو فالو کریں اور دوسرے کا احترام کریں۔ تو جو لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ نہ کریں، کیونکہ یہ بھی باقاعدہ نبی کی سنت ہے۔ اور اس پر میں نے ابھی پورے دلائل نہیں دیے ہیں کیونکہ یہ ایسا حساس موضوع ہے کہ جیسے ہی نیٹ پہ جائے گا ایک دم جو ہے نا احادیث لوگ پیش کرنا شروع کر دیں گے اور طنز کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل میں دلائل دوں اس پہ، تو یہ تو مختصر بات کی جاتی ہے، اصولی بات کی جاتی ہے۔ تو اس لیے افضل یہی ہے کہ ترک کر دیا جائے، کبھی کبھار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ساری زندگی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کیونکہ یہ جائز ناجائز کا اختلاف نہیں ہے، افضلیت کا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیونکہ نبی کا بالکل اینڈ والا جو آخری عمل ہے جس کو زیادہ تر صحابہ نے فالو کیا ہے، وہ ان کی رائے میں نہ کرنا ہے، ترک کرنا ہے۔ تو اب ترک کرنا سنت ہو گیا ہماری نزدیک، تو افضل یہ ہے کہ نہ کیا جائے، کوئی کرے چاہے ساری زندگی کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی کسی کا یہ مسلک ہو کہ کرنا چاہیے وہ بھی ساری زندگی نہ بھی کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ افضلیت کا اختلاف ہے جس کو آج ایک بہت بڑا اختلاف بنا کے پیش کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ جی۔ نعیم شاکر صاحب ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پڑھے ہیں، انہوں نے دوحہ قطر سے سوال ہے ان کا۔ احناف مسلک کے پیروکار جب خلیجی ممالک میں جاتے ہیں، جیسے اب یہ قطر میں ہیں، تو وہاں پہ جا کر وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو یا ان کی رائے کو فالو کر سکتے ہیں یا نہیں سر؟ یہ مسئلہ بھی وہ پہلے جیسے مسئلے سے یعنی جیسا مسئلہ ہی ہے جو ابھی میں نے بیان کیا کہ ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ خاص طور پر اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں ایک دوسرا فقہ رائج ہے اور اس کے اپنے جو مسلک کے علماء وہ بھی آپ تک ان کی رسائی نہ ہو، تو پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے کوئی ملیشیا میں شافعی مذہب ہے، تو اگر آپ وہاں رہتے ہیں وہاں کوئی حنفی عالم ملتا ہی نہیں ہے آپ کو مسائل بتانے والا، تو پھر آپ شافعی مسلکی کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے، سعودی عرب میں تو چاروں مذاہب بھرپور طریقے سے ان کے علماء بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، مالکیہ بھی ہیں، شافعیہ بھی ہیں، حنابلہ بھی ہیں، اور وہاں کی یونیورسٹیوں میں بھی چاروں مذاہب بھی پڑھائے جاتے ہیں۔
تو وہاں آپ کو اگر کوئی فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے تو اس کو فقہ حنفی کے علماء کثرت سے مل جاتے ہیں، اور خود عربوں میں موجود ہیں. یہ جو بیت اللہ کے چابیاں جن کے ہاتھ میں ہیں، جو قبیلہ ہے مشہور قبیلہ، وہ فقہ حنفی کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. تو یعنی حرم میں بھی موجود ہیں اور مکہ مدینہ میں بھی ہر جگہ موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہاں ضرورت نہیں ہے کہ اپنے فقہ کو چھوڑا جائے یا ترک. جب چاروں فقہ صحیح ہیں تو جس کو آپ فالو کر رہے ہیں اسی کو فالو کرتے رہیں. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. مسز عارف صاحب دبئی سے پوچھتی ہیں جی کہ میں نے قضا نمازوں کی بابت ایک عالمہ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی استغفار کیجیے، کیا آپ کو یقین نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کہ وہ جتنے مرضی بندے پر گناہ ہو وہ معاف فرمانے والی ذات ہے، سب گناہوں کو معاف کر دیں گی وہ ذات. قضا نمازوں کے بارے میں ایک تو ان کا یہ موقف میں نے سن لیا، قرآن و حدیث سے کوئی اور اگر صحیح رہنمائی آپ میری فرمائیں، صحیح بات تو کیا ہے؟ دیکھیں یہ سوال ہی احمقانہ ہے کہ نمازیں جب بہت زیادہ ہو جائیں تو ان کو قضا کیا جائے گا، اس کی دلیل کیا ہے؟ جی یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ دلیل مدعی کے ذمے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہم احادیث میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی نماز قضا ہوئی ہے جی آپ نے استغفار کے ساتھ نماز کو قضا بھی کیا ہے. غزوہ خندق میں 4 نمازیں قضا ہوئیں، آپ نے اس کو قضا، چاروں نمازوں کی پہلے قضا کی ہے، پھر 5ویں نماز پڑھی ہے. اسی طرح صحیح بخاری میں جو واقعہ ہے، فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہ گئی تھی نیند کی وجہ سے، تو آپ نے پہلے اس کو قضا پڑھی ہے. تو اب یہ کہنا کہ جان کر نماز چھوڑی جائے تو قضا نہیں ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ جی ہمارے پاس تو نماز چھوڑنے پر قضا کی دلیل ملتی ہے. صحیح. اب اس میں فرق کرنا کہ جان کر چھوڑی ہو یا بھولے سے چھوڑی ہو، جبکہ کوئی آدمی جان کر چھوڑتا ہے تو اس کا گناہ تو زیادہ ہے. تو جب بھولے سے چھوڑی ہوئی نماز بغیر قضا کے معاف نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، تو جان کر چھوڑی ہوئی نمازیں وہ بغیر قضا کے کیسے معاف ہیں؟ تو دلیل اس کے ذمے ہے جو یہ کہتا ہے کہ نمازیں جب زیادہ ہو جائیں تو بغیر قضا کے معاف ہو جاتی ہیں. تو ان کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کی کوئی دلیل پیش کریں. جب تک نہیں ہے تو وہ اصل حکم ہی رہے گا. اور بڑی بات یہ کہ نماز جیسا حکم جو اسلام میں سب سے بڑا حکم ہے، جی اس میں اتنی بڑی چھوٹ دے دینا جو اسلام کا بنیادی رکن ہے، اس میں چھوٹ دے دینا کہ وہ معاف ہو جائیں گی صرف استغفار سے، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس. ہاں استغفار سے یہ فائدہ ہوگا کہ وقت پہ جو آپ نے نہیں پڑھی، وہ بھی تو اصل جرم تو یہ تھا نا کہ آپ کو پڑھنی چاہیے تھی، جو آپ نے وقت پہ نماز نہیں پڑھی ہے، استغفار سے وہ جرم آپ کا معاف ہو جائے گا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے کسی سے 1 لاکھ روپے قرض لیا اور آپ نے کہا میں 1 مہینے بعد دے دوں گا. جب دینے کا ٹائم آیا تو آپ اس کو ترسا رہے ہیں، دے نہیں رہے. اب وہ پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ 6 سال گزار دیا آپ نے اسی چکر میں. اب وہ 6 سال کے بعد آپ سے آ کے مانگتا ہے اور ٹینشن میں ہے، آپ اس سے کو سوری کرو گے اور اس کے پیسے بھی واپس کرو گے. اب اگر سوری کر کے وہ معاف کر دیتا ہے تو یہ اس کا ظرف ہے کہ آپ 6 مہینے کا کہا تھا اور 6 سال بعد آپ لوٹا رہے ہیں، تو یہ بھی اس کا ظرف ہے کہ وہ معاف کر رہا ہے، حالانکہ معافی کا کوئی موقع نہیں بنتا. لیکن آپ اور ڈھیٹ بن کے کہہ رہے ہیں کہ سوری بھی کروں گا اور دوں گا ابھی بھی نہیں. تو یہ ایسا ہی ہے کہ جن لوگوں کی 20 دارالاسلام میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ نماز فرض ہے، 20 سال 30 سال 40 سال آپ نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، اور اتنا بڑا جرم جو اسلام کا ایک باقاعدہ رکن ہے وہ آپ چھوڑ کے دنیا سے جا رہے ہو. تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑی رحمت ہے کہ استغفار سے اللہ تعالیٰ وہ معاف کریں گے کہ وقت پہ کیوں نہیں پڑھی آپ نے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب وہ قضا تو پیش کریں نا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین میں حرج نہیں ہے، تنگی نہیں ہے، اب 20 سال کی نمازیں کسی کے ذمہ لگائی جائیں تو بہت حرج ہے. تو بھائی واقعی حرج ہے، اس صورت میں حرج ہے کہ ہم کہیں کہ 20 سال کی نمازیں 1 دن میں پڑھو. تو علماء کب کہتے ہیں کہ 20 سال کی نمازیں 1 دن میں پڑھی جائیں؟ علماء کہتے ہیں 20 سال کی نمازیں 20 سال میں پڑھیں آپ، تو 24 گھنٹے میں 1 دن کی تو پڑھیں. اور یہ تو عقلی دلائل میں نے دی ہیں، اور جو قرآن و حدیث کی دلیل ہے وہ ان کے ذمے ہے جو یہ کہتے ہیں قضا نمازیں بغیر پڑھے معاف ہو جاتی ہیں. اور باقی اجماع کا جہاں تک مسئلہ ہے، صدیوں تک ہمیں کوئی ایسے عالم نہیں ملتے اسلامی تاریخ میں، بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، کسی نے بھی یہ بات صدیوں تک نہیں لکھی کہ نماز بغیر قضا کے بھی معاف ہو جاتی ہے. ہاں امام احمد ابن حنبل کا یہ مذہب ہے کہ وہ جو نماز ہے اگر آپ نے جان کر قضا کر دی تو پھر وہ قضا سے معاف نہیں ہوتی. لیکن اس مذہب کی بنا کیا ہے؟ اس کی بنا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جان کر ایک نماز چھوڑنے سے آپ کافر ہو جاتے ہیں. تو جب آپ کافر ہو جاتے ہیں تو جتنی نمازیں آپ نے چھوڑی ہیں 10 سال 20 سال وہ کفر کی حالت میں چھوڑی ہیں، لہذا جب آپ توبہ کریں گے تو آپ گویا مسلمان ہو رہے ہیں. تو وہ اس بیس پہ کہتے ہیں قضا نہیں ہے. لیکن جمہور کا یہ مذہب نہیں ہے، آپ نماز چھوڑنے والے کو کافر بھی نہیں کہہ رہے اور پھر اس پہ قضا بھی واجب نہیں کر رہے. یہ دنیا میں کسی کا بھی مذہب نہیں ہے. یہ اب شروع کیا تھا سعودیہ کے بعد سلفی علماء نے فتویٰ دیا اور پھر یہاں سے ہمارے اہل حدیث حضرات نے اسی فتوے کو فالو کیا، لیکن اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی اور کوئی قول بھی نہیں ملتا ہمیں اس کی حمایت میں. ٹھیک.
سر بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ، بڑی ڈیٹیل سے آپ نے جواب دیا. اس کا شارٹ کلپ انشاءاللہ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے بہت جلد. پشاور سے عابد اللہ صاحب کا سوال ہے، حج مقبول کی کیا کیا علامتیں ہیں سر؟ ابھی پچھلے دنوں ایک علامت یہ یہاں سے بیان ہوئی تھی کہ کنکریاں خود بخود غائب ہو جاتی ہیں، وہاں سے تو ڈمپر بھر بھر کے واپس جاتے ہیں. بہت سے حضرات سے ہم نے سنا ہے کہ وہ کنکریاں جو قبول ہوتی ہیں وہ فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو اور تواتر کے ساتھ یہ خبریں ہم نے سنی ہیں. تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ کیونکہ یہ ایک مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے کہ جتنی کنکریاں وہاں گرتی ہیں اتنی ہوتی نہیں ہیں. جی یہ تو ایک مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے، لہذا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. البتہ یعنی میرے علم میں کوئی ایسی مستند اور صحیح روایت موجود نہیں ہے. اچھا، یہ مفتی حسین صاحب بتا رہے ہیں کہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے، تو اگر وہ تو ہے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں تو مشاہدے کی بات کر رہا ہوں. لیکن اگر صحیح حدیث موجود ہے تو وہ تو بالکل ہی اوتھینٹک بات ہے. البتہ ہمیں تو نہیں پتہ نا کہ ہماری کنکری فرشتے نے اٹھائی ہے کہ نہیں اٹھائی ہے. تو ہمارے لیے حج کے مقبول ہونے کی ظاہری علامت کیا ہے کہ حج سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ چینج ہو چکی ہو، یعنی آپ کے گناہ چھوٹ گئے ہوں اور آپ کو اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس ہو رہی ہو. تو اگر ویسے کہ ویسے ہی جیسے عام طور پر لوگ چاہ رہے ہیں جیسے گئے تھے ویسے کہ ویسے ہی واپس آ رہے ہیں، تو یہ پھر خطرناک بات ہے. بہت شکریہ. محمد مختار صاحب کا سوال ہے جی، کیا چھوٹے بچوں کی منگنی کرنا جائز ہے کیونکہ وہ نابالغ ہوتے ہیں؟ نیز بالغ ہونے کے بعد اگر شادی سے وہ انکار کر دیں جی تو کیا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جبکہ اس سے اکثر جھگڑے بھی ہوتے ہیں فیملیز میں، ظاہر بچے ہوتے ہیں اس وقت شعور نہیں ہوتا، بعد میں ظاہر وہ اپنی مرضی. چھوٹے بچے جو نابالغ بچے، منگنی سے مراد اگر نکاح ہے، میرا خیال ہے ان کے ہاں مراد نکاح ہی ہے، جو جس طرح کے سوال پوچھا ہے، تو نابالغ بچے کی شادی بھی جائز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو وہ بالغ نہیں تھی، اور اسلاف میں یہ ہوا کرتا تھا، بہت تواتر سے یہ بات ثابت ہے. یہ تو بالکل اجماعی مسئلہ ہے کہ نابالغ لڑکا یا نابالغ لڑکی کی شادی کی جا سکتی ہے، رخصتی بلوغت کے بعد کی جائے گی. البتہ آپ نے اپنے زمانے کے لحاظ سے دیکھنا ہے کہ اگر اس میں بچے کا فائدہ ہے تو پھر تو یہ کام کیا جائے، اور اگر فائدے کے بجائے نقصان ہے تو نہ کیا جائے. یعنی اسلام میں جائز ہے، کوئی ثواب نہیں ہے. فائدہ کب ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے نابالغ بیٹے کے لیے کوئی ایسا رشتہ ملتا ہے کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ بچہ بالغ ہونے کے بعد اس کا انکار نہیں کرے گا، کیونکہ اتنا اچھا رشتہ ہے کہ بچے کا اگر دماغ صحیح سلامت رہا تو وہ نہیں انکار کرے گا اس کا. اور رشتہ بھی اتنا اچھا ہے کہ اگر ابھی شادی نہیں کی تو یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا، تو پھر کر دینی چاہیے. اسی طرح نابالغ بیٹی کا بعض دفعہ کوئی ایسا اچھا رشتہ آ جاتا ہے کہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم نے بچی کی بلوغت کا انتظار کیا تو یہ رشتہ ہاتھ سے کیونکہ منگنی کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا، وہ تو ایک وعدہ ہے، اصل تو نکاح ہوتا ہے کہ وہ بندھن میں بن جاتے ہیں. تو آپ کو یہ اگر خطرہ ہے کہ یہ رشتہ بہت اچھا ہے، ہاتھ سے یہ رشتہ نکل جائے گا اور بچی کے لیے ہر لحاظ سے سوٹیبل ہے، ظاہر ہے باپ اکثر صحیح فیصلہ ہی کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں بچی کا نکاح کر دینا چاہیے. لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ نہیں بھائی عین ممکن ہے بچی بالغ ہونے کے بعد اس کو قبول ہی نہ کرے، یا یہ کہ پتہ نہیں یہ بعد میں کیا نکلے، ابھی تو صحیح ہے، ابھی اچھا لگ رہا ہے، تو ایسی اگر شک کی کنڈیشن ہے یا ذرا سا بھی خوف ہے، تردد ہے، پھر نہیں کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سر. اور اگلا سوال ہے مدثر صاحب کا، کہتے ہیں کوئی لڑکی اگر والدین کی اجازت کے بغیر شادی کرے تو اس سے ملنا چاہیے یا نہیں؟ وہ سب آپ بھی یہ سنتے ہیں اور ہمیں بھی بہت زیادہ اس حوالے سے فون اور میسیجز، یہ اتنا عام ہو گیا ہے والدین کی اجازت کے بغیر چوری نکاح کرنے والا جو مسئلہ ہے نا، اور اس کے بعد پھر پریشانیاں اور پھر وہ رونے دھونے اور پھر گھر والے بھی پریشان. اس پر کوئی مثبت؟ دیکھیں عام حالات میں تو اس کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی کہ لڑکی خاص طور پہ باپ کی مرضی کے بغیر شادی کرے. اس کو شریعت میں پسند نہیں کیا گیا. جمہور کا تو مذہب یہ ہے کہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، اور احناف کے ہاں بھی شرط ہے کہ کفو میں ہوتا ہے، غیر کفو میں نہیں ہوتا. تو اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کی حوصلہ افزائی صرف ایک صورت میں کی جا سکتی ہے کہ والدین اپنی ذمہ داری پوری نہ کر رہے ہوں. لڑکی بالغ ہو گئی، اس کے رشتے آ رہے ہیں، باپ خام خام رشتوں کا انکار جیسے بعض لوگ دلچسپی نہیں لیتے بعض والدین اپنی بیٹی کی شادی، تو ایسی صورت میں پھر وہ اگر باپ کی مرضی کے بغیر شادی کر لیتی ہے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ لڑکیوں کو روکو گے تو پھر زنا پھیل رہا ہے معاشرے میں. ہمارے یہاں ایک رخ دیکھا جاتا ہے، دوسرا رخ نہیں دیکھا جاتا. باپ کر ہی نہیں رہا بالغ ہونے کے بعد لڑکی کی شادی، رشتے آ بھی رہے ہیں، اچھے رشتے آ رہے ہیں، بس وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے کرنی نہیں ہے ابھی، جب تک یہ 25 سال کی نہیں ہو جائے 30 سال میں کروں گا ہی نہیں. تو یہ تو یہ تو پھر آپ کی ولایت ہی ساقط ہو جاتی ہے، باپ ولی رہتا ہی نہیں ہے. پھر وہ لڑکوں سے دوستیاں لگا رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں کالج میں زنا کی طرف جا رہی ہیں، تو والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہو کیا رہا ہے. ایسی صورت میں یقیناً اس لڑکی کو کہا جائے گا کہ آپ خود سے شادی کر لیں، اپنے بھائی کو راضی کریں. بھائی نہیں ہے یعنی قریب سے قریب ولی کو، والد نہیں ہے تو بھائی نہیں ہے تو چچا، کوئی بھی نہیں ہے تو خود کر لیں پھر نکاح. کیونکہ دوسرا پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے، معاشرے میں زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور بہت برائی پھیل رہی ہے. تو باپ کو چاہیے بچی کی جلدی شادی کرے. اگر باپ
تلاش میں ہے, کوشش میں لگا ہوا ہے, پھر بچی باپ کی مرضی کے بغیر کرتی ہے تو بالکل غلط ہے, پھر ہم اس کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتے اور اس کی بالکل شریعت میں حوصلہ افزائی نہیں ہے. ٹھیک سر, بہت بہت شکریہ. اور اگلا سوال آخری میں آپ سے پھر مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی طرف آؤں گا. رحمۃ اللہ وانی صاحب کہتے ہیں داماد ساس کے ساتھ معانقہ جیسے گھروں میں جاتے ہیں کر سکتا ہے؟ نہیں, داماد ساس کے ساتھ بالکل معانقہ نہیں کر سکتا, نہ بلا حائل ساس سے مصافحہ کیا جا سکتا ہے. اگر ذرا سی بھی جانبین میں سے کسی ایک جانب بھی شہوت پیدا ہو گئی تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. ٹھیک, تو بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک. مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب, 7 ستمبر سر یوم تحفظ ختم نبوت, ظاہر بڑا تاریخی بل پاس ہوا تھا آج کی تاریخ میں, تو 1974 کی یہ بات ہے. تو کیا کوئی میسیج اس حوالے سے آپ دیں گے ہمارے ناظرین کو اس دن کے حوالے سے؟ خاص طور پر بڑا ایک ایموشنل ہمارے لیے ظاہر ہے وابستگی ہے اس دن کے ساتھ. جی, اس دن کے حوالے سے تو بہت میسیجز ہو سکتے ہیں, لیکن ایک بہت ریلیونٹ میسیج میں دینا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ 1974 کا جو مقدمہ ہے وہ پورا اگر کوئی پڑھ لے تو اس میں جگہ جگہ مرزا ناصر جو اس وقت قادیانی سربراہ تھا, جی, جگہ جگہ اس کا اعتراف موجود ہے اور بہت وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ اس بات کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کوئی اپنی مذہبی شناخت چھپا کر کسی جگہ رہے, اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ دھوکہ دہی کا مرتکب ہے, وہ مکار ہے, دھوکہ دینے والا ہے, اور یہ ہے کہ 2 نمبر ہے آدمی ہے اور 2 نمبر ہی کر رہا ہے, جس کی کسی بھی مذہب ملت میں اور ایک کامن سینس کی روح سے بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو یہ بات قادیانی سربراہ نے خود تسلیم کی ہے اور عدالت کے سامنے یہ بات باقاعدہ دلائل کے ساتھ پیش ہوئی ہے اور انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے اور خود بھی اس کا اعتراف کیا ہے. تو ہم اس دن کے حوالے سے جو قادیانی ہے ان سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں, اور یہ بہت ایک معقول بات ہے کہ آپ جہاں رہے تو اپنی شناخت کے اظہار کے ساتھ رہیں. اپنی شناخت کو چھپا کر مختلف عہدوں پر پہنچنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں, یہ دھوکہ ہے, فراڈ ہے, جس کو ایک عام انسان بھی غلط کہتا ہے, اور کسی بھی دنیا کے قانون میں اور رول میں اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. تو ایک تو اس حوالے سے یہ میسیج ہے جو بہت اہم ہے, اور اس حوالے سے اگر اس پر عمل کیا جائے قادیانی کمیونٹی کی طرف سے تو بہت سارے مسائل جو خلفشار اس ملک میں ہے اور جو بہت سارے فسادات نظر آ رہے ہیں اور جو ہماری تاریخ ان واقعات سے بری ہے, تو اس طرح کے جو صورتحال ہے نامناسب وہ کبھی بھی ظاہر نہیں ہوگی. تو یہ ایک اہم بات ہے, اور اس حوالے سے میں اس کا اضافہ کروں گا کہ کچھ عرصہ پہلے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہوا ہے تو وہ بھی اسی حوالے سے ہوا ہے, اور اس فیصلے کو بعض لوگوں نے جو ہے نا وہ معرض تنقید بنایا یہ کہہ کر کہ یہ تو مذہبی آزادی کے خلاف ہے اور اس میں تو آپ کسی کو مجبور کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ سمجھنا چاہیے, وہ فیصلہ انشاءاللہ اردو میں بھی اس کا ترجمہ آ رہا ہے تو عام لوگوں کی سمجھ میں بھی آ جائے گی. انگلش میں تو فیصلہ تفصیلی آ چکا ہے, اور اس میں چاروں مکاتب فکر کے علماء کی آراء موجود ہے اور مستند ماہرین قانون کی, اس میں نہ قانونی لحاظ سے کوئی سقم ہے اور نہ شرعی اور دلائل کے حوالے سے. تو اس حوالے سے یہ ایک بات سمجھنی چاہیے کہ ہم قادیانیوں سے کبھی بھی یہ نہیں کہتے بجبر اور مطالبہ کر کے قانونی کہ تم لوگ جو ہے نا قادیانیت چھوڑ کر اسلام میں آ جاؤ اور باقاعدہ مرزا قادیانی سے اعلان برات کرو. ہم ان کو دعوت تو ضرور دیں گے لیکن ایک قانونی لازمی مطالبہ ان سے نہیں کریں گے, اور ان کی جو آزادی مذہب ہے اس کو ہم مجروح نہیں کریں گے. ہمارا جو ان سے مطالبہ ہے وہ بہت سیدھا سادہ ہے اس عدالتی فیصلے کی روح سے کہ وہ اپنی شناخت ظاہر کر کے جائے, جہاں بھی جانا ہے انہوں نے, فوج میں جانا ہے, باقی اداروں میں جانا ہے, کسی بھی تعلیمی ادارے میں, جہاں بھی ہے تو اپنی شناخت کے اظہار کے ساتھ جائے. اس فیصلے میں صرف یہ اتنی بات کا مطالبہ کیا گیا ہے جس کو لوگوں نے غلط رنگ دے کر کہ یہ کسی خاص کمیونٹی کو جو ہے نا نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو کوئی بھی ایسی امتیازی بات اس میں نہیں ہے. یہ بالکل ایک معقول بات ہے جو ایک بچہ بھی اگر اب اس سے پوچھے تو یہی بات کہے گا کہ بھائی اپنی شناخت جو ضروری شناخت ہے کسی کی وہ نہیں چھپانی چاہیے, اس لیے کہ اس ملک میں ہم ایک آئین کے تحت رہتے ہیں اور اس ملک کا جو بھی شہری ہے اس کا آئین کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے, تو اس میں دیانتدار ہونا چاہیے. جیسے کہ آئین نے ہر شخص کے حقوق بالکل واضح ظاہر کیا ہے, تو ہر شخص کو بھی اپنی جو ضروری حیثیت ہے جو اس حقوق پر اثر انداز ہوتا ہے تو وہ حیثیت اس کو ظاہر کرنی چاہیے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو مسلم غیر مسلم ہونے کی بات ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ہمارے آئین کی روح سے, اسلام کی روح سے, اس لیے کہ اگر صرف ہمارے آئین کو بھی دیکھا جائے تو بہت سارے عہدے ایسے ہیں جس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. مثلا اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر ظاہر ہے کہ مسلمان ہی ہوگا,
وفاقی شرعیہ عدالت میں جو جج ہوگا وہ مسلمانی شریعہ اپیل اینڈ بینچ میں جج ہوگا، اس طرح صدر ہمارے اس ملک کا جو ہوگا وزیر اعظم، تو ان سب کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تو اگر کوئی اپنی شناخت چھپا کر غیر مسلم ہو کر چلا جائے اور وہ صدر وزیر اعظم بن جائے تو یہ آئین کی دجیہ اڑانا اور اس کی توہین کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ تو اگر قرآن و حدیث کوئی نہیں مانتا تو اپنی آئین کی روح سے بھی یہ بات لازم ہے، اور آئین تو ہر کوئی اس ملک میں مانتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو یہ بات کرنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حکومت نے ایک غلط فیصلہ کیا تھا اور اس غلط فیصلے کو واپس لیا۔ تو جیسے کہ غلط فیصلے پر تنقید کرنا ہمارا حق تھا اور حکومت پر لازم تھا کہ اس کو سنے اور صحیح بات کہے، تو جب انہوں نے صحیح فیصلہ کر لیا ہے اور اپنے اس غلط فیصلے کو واپس کر لیا ہے تو اب اس کی تحسین کرنا بھی ہمارا فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں ہمیں اس حد ظرفی سے کام لینا چاہیے اور اس میں خواہ مخواہ کی وہ تعویلات اور دوسری چیزیں نہیں نکالنی چاہیے کہ پہلے جب پتہ تھا تو کیوں کیا اور یہ اور وہ۔ بس جب ایک غلطی ہوگی، غلطی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کبھی جان بوجھ کر کرتا ہے، کبھی انجانے میں، لیکن جو غلطی کو مان لیتا ہے تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے توبہ کے بعد، اگرچہ جان بوجھ کر کسی نے کی ہے تو اس طریقے سے اس کو بھی ہمیں معاف کرنا چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور بہت زیادہ اس پہ وہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دباؤ میں آیا ایسا کیا۔ بہت ساری حکومتیں ہمارے ماضی میں مثالیں ملتی ہے کہ بہت سارے معاملات پر حکومتیں دباؤ میں بھی آئی لیکن پھر بھی انہوں نے رجوع نہیں کیا۔ تو اگر ڈٹائی سے کوئی کام لے تو کسی بھی پوزیشن پر لے سکتا ہے۔ تو اگر انہوں نے ایک حق بات کی ہے اور حق کی طرف آئے ہیں تو ہم کھلے دل سے ان کی حوصلہ افزائی اور ان کی اس چیز کی تحسین کرتے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان کو ایسے ہی عاشق رسول سمجھتے ہیں جیسے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کسی کے ایمان اور اس پر اس وجہ سے وہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک، اس حوالے سے اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک تیسری بات بھی عرض کروں۔ حکومت نے فیصلہ تو واپس لے لیا لیکن ایک خدشہ موجود ہے کہ جس بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں بھی وہ کٹک ہو کہ بھائی ہم ذرا دباؤ میں آئے ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تو جو ہم نے کیا تھا، اور ہو سکتا ہے کچھ عوام کے دلوں میں بھی یہ بات ہو۔ تو یہ ایک نقطہ واضح کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ جو اسلامی پاکستان کے آئین کے جو معاملات ہیں وہ اس روح سے نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں، بلکہ وہ اس روح سے ہے کہ وہ اپنے غیر مسلم ہونے کو تسلیم نہیں کرتے۔ جو علماء کا مطالبہ اور مذہبی طبقات کا جو مطالبہ رہا اس دورانیے میں وہ یہ ہے کہ وہ اپنی آئینی حیثیت تسلیم کر کے آئے۔ تو بہت ساری ماضی میں مثالیں ملتی ہیں، پاکستان تو بہت وسیع و ضرب واقع ہوئے ہیں، غیر مسلموں کو نائب چیف جسٹس کے طور پر اور فوجی اداروں میں اور بہت سارے اداروں میں انہوں نے مانا ہے، تسلیم کیا، ان کی حکمرانی بھی سب چیزیں تو اس کی بھی مانی جاتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے آئین کو غلط کہتا ہے، اور اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آئین کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہے، اور جب آئین کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو اس ملک کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ یہ تو بالکل ایک بات ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو جو آدمی اس ملک کے ساتھ مخلص نہ ہو، وہ اس کے آئین کو غلط سمجھتا ہو، تو اس سے کیسے خیر کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس آئین کو مضبوط کرے گا اور اس ملک کو مضبوطی کی طرف لے جائے گا جس کا یہ آئین ہے، اور یہ ملک میں ایک مستحکم، دنیا میں ایک مستحکم ملک کی پوزیشن میں سامنے آئے گا۔ تو یہ بالکل ایک عقل عام سے ہٹ کر بات ہے کہ کوئی اگر یہ بھی مانتا ہے اور یہ بھی مانتا ہے تو یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو بات صرف یہ ہے کہ وہ اگر اپنی آئینی حیثیت تسلیم کر کے آئے تو بہت اچھی بات ہے، اور جب کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا تو یہ ایک فرق ہے قادیانیوں میں اور باقی دوسری اقلیتوں میں۔ تو یہ جو اقلیت کی بات ہمیشہ کہی جاتی ہے یہ بالکل ٹو دی پوائنٹ بات نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اپنی آئینی حیثیت میں اگر کوئی آئے تو بسر و چشم تسلیم، اور اگر آئینی حیثیت سے وہ تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے اور اس ملک پر مسلط ہونا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی آئین بھی اجازت نہیں دیتا اور ایک عام معقول آدمی بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تو اس حوالے سے چند ضروری گزارشات تھی، وقت کی کمی کی وجہ سے اس پر۔ جزاک اللہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب، آپ بھی اپنا تھوڑا سا اس حوالے سے کوئی کومنٹ ضرور دیں، اور یہ چیز جس طرح استاد محترم نے فرمایا کہ وہ اقلیت کی ایک رٹ ہے، عمران خان صاحب نے بھی یہ لگائی، لیکن وہاں ان لوگوں کو یہ بات سمجھائے گا کون کہ اقلیتوں میں اور قادیانیوں میں، عام اقلیت اور ان قادیانیوں کی جو یہ ہے حیثیت ہے، یہ خود کو اقلیت مان لیں تو سب سارے مسئلے حل ہو جائیں نا، وہ تو مانتے ہی نہیں۔ یہ سمجھائے گا کون ان کو؟ سر یہ جو مفتی حسین خلیل خیز صاحب نے ابھی بات کی ہے بالکل جامع بات کی ہے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کسی بات کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی بات کا جو خلاصہ ہے وہ مختصر میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ قادیانی اس بات کو اگر تسلیم کر لیں کہ ہم غیر مسلم ہیں تو پھر ہمیں کوئی ان سے اعتراض نہیں ہے، کیونکہ اسلام اور غیر اسلام میں بہت بڑا انہوں نے
ایک اشتباہ لوگوں کے درمیان پیدا کر دیا. آپ دیکھیں یورپ میں بہت سے غیر مسلم جو مسلمان ہوتے ہیں وہ قادیانی ہو جاتے ہیں اس چکر میں کہ شاید یہ اسلام ہے. حالانکہ زمین آسمان کا فرق ہے کہ کچھ چیزیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا فرق ہے بھائی، وہ بھی 5 نمازوں کے قائل ہیں، ہم بھی 5 نمازوں کے قائل ہیں، وہ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ کسی کے جرم جو ہے نا اس کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ وہ کتنا بڑا مجرم ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، اڑوس پڑوس کے ساتھ اچھا ہے، بہت اچھے سلوک کر رہا ہے، بہت ساری نیکیاں ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتا ہے، لیکن اپنے والد کو قتل کر دیتا ہے یا اپنے والد کے ساتھ بدسلوکی ہے، تو اس کا یہ ایک جرم قیامت کے دن بھاری ہو جائے گا. تو آپ ساری زندگی نمازیں پڑھیں، آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے روئیں، اور آپ حج بھی کریں، زکوٰۃ بھی دیں، سب کچھ کریں، لیکن جو اللہ کے حبیب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور جن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پیغمبر نہیں ہے، ختم بی النبیون، میرے ذریعے سے انبیاء کو ختم کر دیا گیا. لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر وہ بھی نجات نہیں پا سکتے تھے. تو اتنا بڑا اللہ نے ایک کمال دیا ہے، آپ کو شرف دیا ہے، وہ شرف میں آپ شرکت کر لیں کسی ایک ایسے جھوٹے نبی کو جو دلائل کی دنیا میں جس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا ہے. دعوے سے کہتے ہیں کہ قادیانی، کوئی بھی قادیانی اگر وہ حق کی تلاش میں ہے، وہ آئے اور کسی بھی مجھ سے ملاقات کرنا چاہے، میں وقت دینے کے لیے تیار ہوں. کسی بھی ختم نبوت کے بڑے عالم سے ملاقات کرنا چاہے، میں ملاقات ارینج کرواؤں گا. بہت ہی تمیز کے دائرے میں انشاءاللہ بات ہوگی. اگر آدھے گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے دلائل کے انبار نہ لگا دیے کہ مرزا غلام احمد جھوٹا نبی تھا، تو میں جو مجھے سزا دینا چاہے میں سزا کے لیے تیار ہوں. اتنا واضح ہے یہ موقف، کوئی یعنی تردد نہیں ہے اس میں. وہ مرزا ہی کی کتابوں سے انشاءاللہ ثابت کر دیں گے کہ وہ ایک اچھا انسان کہلانے کا مستحق نہیں تھا، وہ سچا نبی کہلانے کا کہاں سے مستحق تھا. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اس بات پہ بھی اگر قادیانی آ جائے نا کہ نبوت تو بات کی بات، کوئی شریف انسان تھا، اس پر اگر مناظرہ کر لیں قادیانی، تو اس پہ بھی ہم تیار ہیں مناظرہ کرنے کے لیے. تو ایک بالکل دو ٹوک چیز ہے. تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے، اور آئین پاکستان کے آئین کی روشنی میں بھی. اب سب بات یہ ہے کہ قادیانی اس بات کو تسلیم کریں کہ ہم سے ایک بہت بڑا جرم ہوا ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ہم نے ایک جھوٹے نبی کو شریک کیا ہے. تو اگر وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو کم از کم اپنے آپ کو، یہ نہیں کوالٹی کے لحاظ سے نا یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ ساری ان کی نیکیوں کو کھا جائے گا. تو اب وہ اگر اس بات کو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، کسی نے کہا کہ ایک شخص ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور بہت سارے اس کے اعمال بیان کیے، لیکن یہ کہ وہ شرک کرتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا یہ شرک اس کی تمام نیکیوں کو کھا جائے گا. یعنی اتنا بڑا جرم کہ اللہ کے ساتھ شریک کر لیا. تو جیسے اللہ کے ساتھ شرک جرم ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ شرک بھی بہت بڑا جرم ہے. تو اگر وہ اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، ہمارا اسلام، یہ بھی نہیں ہم کہتے کہ اپنے آپ کو کافر کہیں، کیونکہ عیسائی بھی اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے، ہندو بھی اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے، وہ تو ہم انہیں کافر کہتے ہیں، لیکن وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. تو قادیانی اتنا بھی اگر مان لیں کہ ہم مسلم نہیں ہیں، ہمارا اسلام سے تعلق نہیں ہے، پھر جو مرضی ہیں وہ ان کی ہیڈک ہے، وہ اپنے مذہب کا کیا نام رکھتے ہیں، تو بھی ہمارا جھگڑا ان سے ختم ہو جائے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اسلام پر ڈاکہ نہ ڈالیں. تو ایک بات تو یہ جو عرض کرنی تھی. دوسری بات یہ کہ جیسے مفتی حسین خلیل صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جیسے کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے جب عاطف میاں کو ایک اقتصادی مشیر کے طور پہ رکھا تو جتنی بھرپور طریقے سے مخالفت ہوئی ہے، تو اب اتنی بھرپور طریقے سے حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے. یہ عجیب بات ہے کہ آپ کسی کے غلط فیصلے پر اس کی مخالفت تو بہت سخت کریں اور حمایت میں جو ہے آپ پھر کہیں گے، کیونکہ میرے پاس واٹس ایپ پہ ایسے میسیج آ رہے ہیں کہ یعنی ان کے اس فیصلے کو عاطف میاں کو برطرف کر دینے کے بعد بھی مخالفت ہو رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں اصل میں یہ تو سیاست تھی، اور میں یہ تو بھائی آپ یعنی کسی کا کوئی، اور میں حقیقت بتاؤں کہ آپ خود اپنی جگہ یعنی اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے سوچیں کہ انسان سے غلطی ہو، یہ تو ہر ایک سے ہوتی ہے غلطی، لیکن غلطی سے بچنا اتنا مشکل نہیں ہے، غلطی سے رجوع کرنا بہت مشکل کام ہے. یعنی آپ سے یہ بہت ممکن ہے کہ آپ غلطی نہ کریں، بچ جائیں، لیکن غلطی کے بعد اس سے پیچھے ہٹنا یہ بہت بڑا ظرف چاہیے اس کے لیے. تو اس پہ حکومت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک قوم کے جذبات کا خیال کیا اور اپنے فیصلے کو واپس لیا، تو ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ نے بہت اچھا کام کیا. تو لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ ان کو اپریشیٹ کریں، اور یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہ بنائیں کہ وہ پی ٹی آئی والے اور وہ جے یو آئی والے، جو بھی حکومت ہوتی کوئی بھی کرتا تو ہم یہی ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے. جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب کا. جی آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ جی پلیز. جی بس ایک مختصر سی گزارش آخر میں یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم۔ مفہوم یہ ہے کہ اپنے علاوہ جو مطلب جو مسلمانوں سے ہٹ کر لوگ ہیں تو ان کو اپنے رازدار نہ بناؤ اجتماعی معاملات میں، وہ کبھی بھی آپ کو نقصان پہنچانے میں دیر نہیں کریں گے، اور اس میں مطلب یہ کہ غفلت سے کام نہیں لیں گے، جیسے ان کو موقع ملے گا تو آپ کو نقصان میں اور مشقت میں ڈالیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کا ایک رہنمائی ہے ہم سب کے لیے، اور ہم اگر اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمارے جو اسلامی تاریخ ہے اس میں سب سے جو بڑے حکمران گزرے ہیں جن کی مہارت غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے، جس کو آج بھی غیر مسلم دنیا میں بھی بہت بڑے حاکم اور حکمران اور کامیاب لیڈر کے طور پر ان کو جانا جاتا ہے۔ تو ان سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، اور یہ تفسیر معارف القرآن میں اس کا حوالہ موجود ہے، کہ آپ جو ہے نا فلاں جو غیر مسلم ہے وہ بہت ماہر کاتب ہے اور حساب دان ہے، تو اس کو آپ اپنے ساتھ کیوں نہیں ملاتے، اس کا تعاون کیوں حاصل نہیں کرتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میں قرآن کی اس آیت کی خلاف ورزی کرنے والا ہوں گا، جو کہ مجھے کبھی بھی زیب نہیں دیتا۔ تو ہم اگر اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، اور ہم اگر اپنی سقوط کی جو تاریخ ہے، خلافت عثمانیہ کا جو سقوط ہوا تو وہ غیر مسلموں کے زیادہ دخیل ہونے سے ہی ہوا ہے، خلافت مغلیہ کا جو سقوط ہوا تو وہ بھی غیر مسلموں سے بہت زیادہ تعلقات بڑھانے سے اور ان کو ناجائز مراعات دینے سے ہوا ہے۔ تو جو بھی نقصانات ہمیں اجتماعی طور پر پہنچے ہیں تو وہ غیر مسلموں کو اپنے ہاتھ دخیل کرنے اور رازدار بنانے کے ذریعے پہنچے ہیں۔ تو ہم سب کے لیے یہ جو ہے نا ایک فکری بات ہے اور ایک سوچنے کی بات ہے کہ جب ہمارا قرآن یہ کہتا ہے، حضرت عمر یہ فرماتا ہے، ہماری تاریخ یہ کہتی ہے، تو ہم کیسے جرأت کر سکتے ہیں کہ کسی کی تھوڑی سی ایک نیک نامی کی وجہ سے اس کو اپنا رازدار بنائے اور اپنے معاملات اس کے ہاتھ میں دے دے؟ تو یہ بالکل بھی ایک دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو آئندہ بھی جو حکومت کے اراکین ہیں، جو بھی حکومت آئندہ آئے گی، چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں سے مکمل اجتناب کریں۔ جزاکم اللہ جی، بہت بہت شکریہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کا بھی اور مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی، اور تمام ناظرین سامعین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ یقیناً آپ کی بدولت یہ پروگرام اس کی رونق ہوتی ہے۔ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے، بہت سارے آپ کے نئے سوالات ہوں گے ہمارے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں گے آپ، اللہ حافظ۔